بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میں بھی خیریت سے ہوں۔ تو جناب ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید روہتاس فورٹ سے۔ تو شیر شاہ سوری اور اس کے بیٹے سلیم شاہ سوری کا بنایا ہوا یہ ایک عظیم شاہکار جس میں آج ہم ایک بار پھر موجود ہیں۔ تو اس سلسلے میں جو آج چیز میں آپ کو دکھاؤں گا وہ ایسی چیز ہے جو پہلے آپ کو دکھائی نہیں گئی، جو اس کی چھپی ہوئی جگہ تھی وہ والی، جن میں شیشی گیٹ اور لنگر خانہ اور لنگر خانی گیٹ، یہ تین جگہیں ایسی تھی جو کہ بالکل جھاڑیوں کے اندر گم تھی اور جن کو دیکھنا تقریباً بلکہ ناممکن تھا ان کو دیکھنا، کیونکہ جھاڑیوں میں سے رستہ ایسا مل نہیں سکتا تھا جس پہ جا کے آپ ان چیزوں کو دیکھ سکیں۔ تو آج ہم جناب لنگر خانہ اور اس کے ساتھ جو ملکہ ایریا ہے شیشی گیٹ تک، اس کی آپ کو صفائی ستھرائی بھی دکھائیں گے کہ یہاں پر کتنا صفائی کا کام کیا گیا ہے، جس سے جو بالکل چھپی ہوئی چیزیں تھیں وہ ظاہر ہو گئی ہیں۔ تو چلتے ہیں جناب اور آپ کو شیر شاہ سوری کے اس بڑے قلعے کی وہ چند چھپی ہوئی جگہ دکھاتے ہیں۔ تو یہاں سے ادھر آپ کو بالکل سامنے یہ شیشی گیٹ کا منظر، یوٹیوب پہ آپ کو بالکل نئے مناظر شیشی گیٹ کے آپ کو دکھاتے ہیں۔ ابھی یہ جس جگہ پہ میں کھڑا ہوں یہاں پہ پہلے آنا تقریباً ناممکن تھا، کیونکہ یہ ساری جگہ ان بڑے بڑے کیکروں اور جھاڑیوں سے اٹی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے اس کے اوپر آنا انتہائی مشکل تھا۔ ابھی جس جگہ پہ میں کھڑا ہوں یہ سامنے میرے شیشی گیٹ ہے، اور یہ اس کا مکمل جو عمارت ہے شیشی گیٹ کی، جو اس کے اندر سارا نظام تھا اس کا بھی، اور یہ جناب ابھی میں آپ کو اس طرف سے شیشی گیٹ کی طرف لے کر چلتا ہوں۔ اور یہ فصیل شیشی گیٹ کے اوپر جو بنی ہوئی ہے اس کے ساتھ ملحقہ، اور یہاں سے ان بڑے بڑے کنگروں کے ساتھ گزرتے ہوئے، اور ایک اور یہ جناب ادھر یہ اس کا بڑا برج شیشی دروازے کے اوپر، اس کو مزین برج بولتے ہیں کیونکہ اس میں بہت ہی شاندار قسم کی جو کیلی گرافی ہے اس کا کام کیا گیا ہے۔ ابھی میں وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں۔ تو پہلے آپ کو یہ شیشی گیٹ کے اس مزین برج کے اوپر کا میں نے مکمل یہ وزٹ کروا دیا، اور اس سائڈ پہ یہ شیشی گیٹ کے بڑے کنگرے۔ تو ابھی واپس چلتے ہیں اور آپ کو شیشی گیٹ کے اندر کا منظر دکھاتا ہوں۔ یہ آپ کو مزین برج کی چھت دکھائی، اور اس کے بعد میں آپ کو لے کے چلتا ہوں یہ جناب شیشی گیٹ کے ایک خوبصورت راستے کی طرف۔ یہاں سے یہ سیڑھیاں ہم نیچے اتریں گے اور اس کے بعد اس راستے سے اوپر جائیں گے۔ یہ ابھی میں آپ کو اس کی بالکل مین چھت کے اوپر لے کے آیا ہوں۔ یہاں سے یہ سیڑھیاں اوپر چڑھ کے، تو یہ جناب ایک اور خاص چیز آپ کو یہاں پہ میں دکھاتا ہوں۔
یہ اس کے بڑے کنگروں کا جو ڈیزائن ہے، اور یہ نیچے اس کے وہ سوراخ جہاں سے دشمن پہ حملے کیے جاتے تھے۔ اور ایک اور خاص چیز جو یہ جھنڈا لگانے کی یہاں پہ جگہ ہے، یہ مکمل اور بالکل ابھی تک بچی ہوئی ہے۔ یہ دیکھیں اوپر سے بھی، اور یہ جناب، اور یہاں سے ایک آپ کو حسین منظر میں دکھانے لگا ہوں جو واقعی ایک کسی دیو مالائی منظر کے جیسا ہے، اور وہ یہ دیکھے یہاں سے انتہائی خوبصورت اور انتہائی شاندار اس قلعے کا منظر۔ سامنے آپ کو لنگر خانی گیٹ نظر آئے گا، اور اس کے بعد سامنے بالکل اس کے ساتھ آگے لنگر خانہ، اور یہ جناب اس کا بڑا برج۔ اور ابھی آپ کو میں نیچے کی طرف لے کر چلتا ہوں، پھر آپ کو اس کا مزین برج اور جو کلمہ طیبہ کی اندر تختی لگی ہوئی ہے، اور اس کے نیچے بھی کچھ لکھا ہوا ہے، لیکن اس کا ترجمہ اگر ہو تو پھر پتہ چلتا ہے کہ وہ کیا لکھا ہوا ہے۔ تو اس دروازے سے ہم اندر داخل ہو کے تو اس کے بالا خانہ کی طرف یہ جناب خوابوں کا ایک منظر، روہتاس فورٹ کا شیشی گیٹ، اور اس دروازے سے باہر اگر نکلیں تو سامنے آپ کو یہ خوبصورت منظر ملے گا، اور بالکل اس کے اوپر آپ کو وہ تختی نظر آئے گی جس کے اوپر اس کی ساری عبارت لکھی گئی ہے۔ شیشی دروازے کے ماتھے کے اوپر لگا ہوا یہ بورڈ جو سنگ مرمر کی تختی ہے، اس میں لکھائی ہے۔ آپ اس کو بغور یہاں سے پڑھ سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں پورے کا پورا بورڈ، اور یہ یہاں تک مکمل بورڈ ہے۔ ابھی ہم چلتے ہیں اس کے یہ ایک رستہ بھی اس کا جا رہا ہے باہر کی طرف، اور یہ نیچے کی طرف اس کا رستہ جا رہا ہے۔ ابھی یہاں سے نیچے جا کے تو آپ کو اس بڑے گیٹ کے سامنے کا منظر تھوڑا سا دکھاتا ہوں۔ تو اندازہ کریں کہ یہ جناب پتھروں کی بنائی ہوئی ایک شاندار عمارت ہے جو آج دن تک یہاں پہ قائم ہے، اور یہ مزین برج کی ہم انٹری پہ آ گیا ہے، تو اس پہ یہ دیکھیں خوبصورت ڈیزائننگ اس کی، جو اس کا پلستر اس دور میں ہوا تھا وہ ابھی تک مکمل یہاں پہ قائم ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی یہ ایک راہداری ہے، اس راہداری سے گزر کر ہم اندر جائیں گے، اور یہ جناب ہم پہنچ گئے مزین برج کے اندر۔ پہلے آپ کو اس سائڈ سے اس کا باہر کا تھوڑا سا منظر دکھاتا ہوں۔ یہ دیکھیں
یہ مزین برج کے باہر کا ایک خوبصورت منظر، اور یہاں پہ جو جنگلی پرندے ہیں ان کی بھی بہتات ہے، اور ان کے بے شمار یہاں پہ گھونسلے ہیں، اور وہ خوشی سے یہاں پہ رہ رہے ہیں۔ اس مزین برج کے جو دوسری سائیڈ ہے اس طرف سے ایسا ویو آپ کو ملے گا، یہ دیکھیں، اور اس طرف سے یہ ایک خوابیدہ منظر۔ تو جناب میرے ساتھ موجود ہیں محمد اصغر مراد صاحب، تو پوچھتے ہیں جناب ان سے کہ ویسے تو آپ میرے ساتھ بہت زیادہ اس قلعے کے اندر آئے ہیں، لیکن خاص آج کے دن آپ نے یہاں پہ آنا کس لیے پسند کیا؟ کچھ اس کے بارے میں آپ ہمیں بتائیے۔ ہمیں پتہ چلا تھا کہ یہاں پر کافی زیادہ صفائی ہو گئی ہے۔ جو جنگلی کیکر تھے پہلے، جہاں تک جو ان سے رستے ہمیں نہیں معلوم تھے، ان جھاڑیوں نے ڈھکا ہوا تھا، پر ابھی صفائی کی گئی ہے بہت زیادہ، اور وہ ساری جھاڑیاں اور کیکر وغیرہ ہٹائے گئے ہیں۔ تو ابھی ہم نے وہ لنگر خانی شیشی گیٹ کے اوپر لگی اس تختی کو بھی ابھی ہم دیکھیں گے کہ آخر اس پر کیا لکھا ہوا ہے، کیونکہ پہلے تو ابھی وہاں سے، کیونکہ جو شہد کی مکھیاں ہیں وہ ہٹ چکی ہیں، پہلے وہاں پہ ہوتی ہیں تو وہ پورا جو تختی ہے اس کو گھیر کے رکھتی ہیں، پر ابھی وہ صفائی کی وجہ سے وہ چلی گئی ہیں۔ تو اگر ابھی کوئی بارش وغیرہ ہوئی تو پھر وہ دوبارہ آ جائیں گی، اسی لیے ہم نے کہا چلو ابھی اس کو فلما لیتے ہیں، کیونکہ پھر پتہ نہیں کب ہم اس کو فلما پائیں۔ تو بہت اچھی جناب علی قسمت ہے ہماری کہ مکھیوں نے آج ہمیں موقع دے دیا ہے۔ تو چلیں آئے نیچے چلتے ہیں اور اس کے باقی جو منظر ہے مزین برج کا یہ بھی چیک کرتے ہیں۔ تو یہ جناب پہلے اس کا یہ چھت دیکھیں، اس چھت کے اوپر آج بھی ڈیزائننگ اس کی خوبصورت موجود ہے، اور اس کے بعد یہ جناب اس سائڈ پہ یہ دیکھیں، یہ بھی کوئی آیات کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہے، یہ اس سائڈ پہ بھی اور یہ بھی اسی طرح اس مزین برج کے چاروں طرف یہ چیزیں موجود ہیں، یہ دیکھیں، اور خوبصورت شاہکار۔ اور یہاں سے جناب ہم باہر کی طرف چلتے ہیں اور پھر آپ کو ایک دفعہ خوبصورت منظر دکھاتے ہیں۔ یہ دیکھیں جی، کیا ہی شاندار یہ عمارت بنائی گئی تھی، اور کیا ہی خوبصورت یہ منظر ہے۔ اب وہ جو درمیان والی تختی ہے اس کے دونوں طرف بھی کچھ سنگ مرمر کی تختیاں لگی تھیں، لیکن ان پہ کوئی چیز نظر نہیں آ رہی لکھی ہوئی۔ تو ابھی جناب نیچے چلتے ہیں اور نیچے سے آپ کو جا کے تو تھوڑا سا اور اس کا منظر دکھاتے ہیں، پھر آپ کو جناب اس قلعے کی جو صفائی ہوئی ہے اس کا بھی منظر دکھاتے ہیں۔ یہ ابھی ہم واپس نیچے آ گئے اور اس بڑے شاہی قلعے کے اس بڑے شیشی گیٹ کے پاس، یہاں سے اندر چلتے ہیں تو ہمیں یہ چوکیداروں کی ایک یہ جگہ نظر آتی ہے یہاں پہ، اور ایک یہ جگہ نظر آتی ہے۔ اور ابھی میں نے دیکھا ہے جی کہ چوکیدار تو یہاں پہ موجود نہیں ہے، لیکن چوکیدار یہاں پہ یہ بیٹھا ہوا ایک ہمیں نظر آئے گا ابھی۔ اب یہ دیکھ لیں جناب، چوکیدار تو شیر شاہ سوری کے چوکیدار تو موجود نہیں ہے، پر یہ ہمارا چوکیدار یہاں پہ موجود ہے، ماشاءاللہ۔
تو یہ جناب صفائی کا وہ خوبصورت منظر یہاں پہ آپ دیکھیں. پہلے جھاڑیوں کی وجہ سے اس ایریے میں بالکل آنا ناممکن تھا، اور اب آپ بے فکر ہو کے اس تمام ایریے میں آ سکتے ہیں. یہ دیکھیں، یہ اس کونے سے لے کے یہ تمام جو ایریا ہے پورے کا پوری راہداری یہ ساری صاف ہو چکی ہے، اور خاص طور پہ یہ سامنے والی جگہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ یہ چوکیداروں کے جو آرام کے لیے جگہ تھی، یا ان کے وہ عبادت کے لیے یہ جگہ بنی تھی. اور آج تک میں اس کے اوپر نہیں جا سکا، لیکن آج میں کوشش کروں گا، بلکہ جا کے وہاں پہ تو منظر دیکھیں گے کیسا لگتا ہے. اس سائڈ پہ یہ اوپر اس کی چاروں طرف بہترین اور خوبصورت منظر. تو یہ جگہ صفائی ہونے کی وجہ سے اتنی خوبصورت ہو گئی ہے کہ اب یہاں پہ کوئی بھی بے فکر ہو کے اس جگہ پہ آ سکتا ہے. یہ تمام لنگر خانے تک یہ راستہ چلا گیا ہے. اور یہ جناب ایک اور خوبصورت منظر میں آپ کو دکھاتا ہوں، جو ایک پتھر پہ یہ شیر کا ایک شکل یہاں پہ بنی ہوئی ہے. یہ دیکھیں، پہلے میں اس کو دور سے ہی دیکھتا تھا، لیکن آج میں نے اس کو پاس سے فلمایا ہے. اور یہاں سے یہ شیشی گیٹ کا ایک خوبصورت منظر. اس کے اوپر جو فیروزی کلر کی ٹائلز لگی ہوئی ہیں وہ بھی آج تک موجود ہیں، اور یہ تختی بھی اس کے اوپر لگی ہوئی ہے جس پہ اس کی تعمیر کے بارے میں لکھا گیا ہے. اور یہ جناب ابھی یہ راستہ نیچے کی طرف اترتا جا رہا ہے، اور سامنے مزین برج، اس کی خوبصورت شکل. یہاں پہ میں ایک اور خوبصورت چیز آپ کو دکھاؤں کہ اس کو 4 حصوں میں بنایا گیا ہے. یہ ایک تہ، یہ دوسری، یہ تیسری، اور پھر یہ اوپر والی تہ. اور جہاں سے اس کا ایک خوبصورت منظر چیک کریں. یہ ہے جناب بادشاہوں کا بنایا ہوا شیشی گیٹ. اب یہ والی جو جگہ ہے، پہلے یہ بالکل مکمل جھاڑیوں سے اٹی ہوتی تھی، اور اب جا کے یہ کچھ صاف ہوئی ہے اور خوبصورت ہوئی ہے یہ جگہ. اور آج میں پہلی دفعہ اس چبوترے کے اوپر آیا ہوں یہاں پہ، اور اس چبوترے سے آپ کو روہتاس فورٹ کا یہ ایک حسین نظارہ کراتا ہوں. یہ اوپر تک کیسے گولائی میں اس کی یہ بہت بڑی فصیل اس کو بنایا گیا، اور خوبصورت اس کی ڈیزائننگ. واقعی پتہ چلتا ہے کہ یہ بادشاہوں کی ایک بڑی تعمیر ہے. روہتاس فورٹ، سٹی دینا، پاکستان. شیشی دروازہ ایک مکمل اور بہترین نظام تھا جو سرکاری اہلکاروں کے لیے
ایک بھاری ذمہ داری کا حامل تھا۔ یہاں پہ اس سے داخلے کے لیے، یہاں پہ شناخت کے لیے اہلکار بیٹھے ہوتے تھے، اور پھر اس کے بعد اس دروازے سے اندر جب قلعے میں داخل ہوں تو مزید بھی اس کی حفاظت کے انتظامات تھے، اور سرکاری دفاتر بھی یہاں پہ موجود تھے، جس میں کوٹھڑیاں بھی تھیں اسلحہ خانہ کی، اور افسروں کے کچھ دفاتر۔ تو یہ ایک مکمل نظام تھا۔ تو اس کو دیکھ کے میں سوچ رہا ہوں کہ اس وقت اس حصے کی کتنی زیادہ اہمیت تھی اس دور میں۔ آج تو یہ بالکل ویران پڑا ہے، اور چلتے چلتے یہاں پہ مجھے ایک ڈیزائننگ نظر آئی ہے، وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ پتھر کے اوپر یہ خوبصورت ڈیزائننگ دے کے تو اس کو یہاں پہ لگایا گیا۔ یہ دیکھ لیں، یہ شیشی دروازے کی سائڈ کا مکمل ویو، اور ساتھ ہی اس کے ایک بڑی اسلحہ خانے کی عمارت بھی موجود ہے، وہ بھی میں آپ کو دکھانے کی کوشش کرتا ہوں دو جانب سے۔ وہ یہ والی ایک یہ کوٹھڑی ہے، اندر تو بہت سخت قسم کی اسمیل ہے، لیکن ولاگر ہمیشہ اس جگہ پہ گھس جاتا ہے جہاں پہ کوئی نہیں جاتا۔ اور یہ دیکھیں، آج میں پہلی دفعہ اس کوٹھڑی کو اندر سے فلمانے لگا ہوں۔ یہ دیکھیں، یہ ایک ٹھیک ٹھاک کھلا کمرہ تھا جو سامان وغیرہ رکھنے کے لیے اور اہلکاروں کی رہائش گاہ کے لیے بھی استعمال ہو سکتا تھا۔ اور یہاں پہ یہ ایک اور یہ خوبصورت منظر۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو شیشی گیٹ کا یہ چھوٹا سا ایک ولاگ پسند آیا ہوگا۔ تو انشاءاللہ تعالی ابھی آپ کو اور بھی روہتاس فورٹ کی ویڈیوز ملیں گی۔ تو اس چھوٹے سے ولاگ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔